ایمان لائے یہ واقعہ ہے آج ہی کے دن کا۔ آپ خدا یسوع مسیح کو جی اٹھے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 8واں دن ہے۔ پچھلے اتوار صبح ہونے سے پہلے بہت پہلے خدا یسوع مسیح جی اٹھا تھا اور اس کی قبر خالی تھی، اور یہ بات کہیں وہ مرد جو برابر پوشاک میں تھے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ جہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے۔ ہاللیلویا، سب بولے ہاللیلویا، ادھر سے بات کا مانی ہاللیلویا۔ یس، تو یسوع جی اٹھا ہے اور 8واں دن ہے، اور خدا یسوع مسیح ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں لکھا کہ پہلا باب اس کی تیسری آیت، اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہاں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد 40 روز تک زمین پر زندہ نظر آتے رہے، جسم کی حالت میں، روح کی حالت میں نہیں بلکہ جسم کی حالت میں، تاکہ لوگ جانیں کہ خدا یسوع مسیح جی اٹھا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کوئی کہے کہ جی ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، ہم نے تو دیکھا نہیں کہ یسوع مردوں کے بعد جی اٹھا ہے۔ یسوع خدا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ظاہر ہونے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اینڈ ٹائم تک، آج کے دن تک لوگ یہ جانیں گواہی کے ساتھ کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ اب یہاں اس سے پہلا کہا تھا پچھلا خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہاں دیکھتے کہ اماؤس کی راہ پر جو یروشلم سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر ہے، 2 شخص جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک تیسرا شخص بھی جا رہا ہے، اور وہ کہتے کیا تجھ کو معلوم ہے کہ یروشلم میں کتنا بڑا واقعہ ہوا ہے؟ خدا یسوع مسیح جو کہ راست باز تھا اسے صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن خدا یسوع مسیح کی وہ باتیں جو موسیٰ کے متعلق وہ کرتے رہے، گواہیوں کے متعلق جو اس کے متعلق پیچھے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھی ہوئی وہ باتیں ہو رہی ہیں، اور خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں۔ تو یہ خدا یسوع مسیح ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، لیکن وہ خدا یسوع مسیح کو نہیں پہچان رہے، اور جی اٹھنے کے بعد عورتوں کو اور نظر آنے کے بعد کبھی شاگردوں کو نظر نہیں آیا۔ اس وقت اماؤس کی راہ پر 2 شخص جا رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ تیسرا ایک شخص ہے وہ شامی راہ سے باتیں اور گفتگو ہو رہی ہے، لیکن دیکھتے ہیں لکھا کہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے اور خدا نے اور پاک نے اور خدا یسوع مسیح نے ان کی آنکھوں کو کھول دیا اور ان کی روحانی آنکھوں کو کھولا۔ جسمانی تو پہلے ہی کھلی تھی، اگر جسمانی آنکھیں بند ہوتی تو وہ کس طرح اماؤس کی راہ پر چلتے، لیکن روحانی آنکھیں بند تھی تو وہ مسیح یسوع کو نہ تو پہچانتی تھی اور نہ اس کی راہ کو جانتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ، اور جس وقت انہوں نے خدا یسوع مسیح نے ان کی روحانی آنکھیں کھولی تو خدا یسوع مسیح کو انہوں نے پہچان لیا۔ ہاللیلویا۔ اور انہوں نے گواہی دی، اور خدا یسوع مسیح کے سیکنڈ ٹائم ان شاگردوں کو پہلے ہی دن جی اٹھنے کے بعد 3 عورتوں کو ملنے کے بعد وہ خدا یسوع مسیح ظاہر ہوتے ہیں ان لوگوں پر۔ وہاں سے شام ہوتی ہے تو سیدھا شاگردوں کے پاس، جہاں شاگرد اکثر بیٹھ کر اب اس میں ڈیٹیل کا ہوگا تو پھر آپ کو الگ ٹائم مل جائے گا،
اور یہ شاگرد اکثر اسی جگہ پر بالا خانہ میں بیٹھ کر دعا کیا کرتے تھے. آج بھی دعا کر رہے ہیں اور اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے. اور یہودیوں کے ڈر سے وہ دروازے بند کر کے دعا کر رہے ہیں. دروازہ کھلا اور خدا یسوع مسیح اندر داخل ہوئے. کنڈی لگی ہے, دروازہ بند ہے, وہ دعا کر رہے ہیں. کوئی ناک نہیں ہوا, کوئی کھولنے کے لیے نہیں گیا, لیکن دروازہ کھلا اور خدا یسوع مسیح ان کے درمیان آ کھڑا ہوا. ہاللیلویا. اور خدا یسوع مسیح نے ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. اور یہ لفظ وہ سن کر چونکہ انہوں نے یہ پتہ چل چکا تھا کہ خدا یسوع مسیح آج کے دن جی اٹھا, کیونکہ پترس اور یوحنا قبر سے صبح ہوا ہے اور قبر خالی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن کیا واقعہ ہوا, پچھلے بار کیا ہوا. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا, شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے, یسوع کے آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. اور یہ کہہ کر اس نے اپنے شاگردوں اور بستی کو انہیں دکھایا. بس شاگرد خدا کو دیکھ کر خوش ہوئے, کیونکہ وہ پہلے ہی جانتے تھے کہ خدا یسوع مسیح جی اٹھا ہے. یہ گواہی ان کے درمیان شروع سے آ چکی تھی, لیکن خدا یسوع مسیح ان پر ابھی تک ظاہر نہیں ہوا تھا. یہ شام کا وقت ہے اور خدا یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے اور شاگرد دیکھ کر خوش ہوئے. یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. خدا یسوع مسیح ہمیشہ جب شاگردوں سے کلیسیا سے ملتے تو وہ سب سے پہلے ان کی سلامتی چاہتے تھے. جیسے شالوم, سلام, سلام بھی ہم کرتے ہیں, اور خدا یسوع مسیح کہتے تھے کہ تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو دیکھ کر خوش ہوئے اور خدا یسوع مسیح نے ان پر پھونکا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں, اور جو باپ نے مجھے دیا وہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں. کہا کہ لکھا کہ تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ کہ ان پر پھونکا اور انہیں جیسے پھونک مارتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ قاضی صاحب نے پھونکا بھی مارتے ہیں بہت ساری باتیں, میں کہتا وہ بھی صحیح ہے جس میں پھونکا مار دے. اور یہاں لکھا وہ پھونکا اور ان کے پھونکنے سے وہ روح القدس سے معمول ہو گئے. ہم دیکھتے ہیں متی رسول کے انجیل اس کے 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو گیارہ ہے, میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے, میں اس کی جوتیاں اٹھانے کے لائق نہیں. وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا. ابھی روح القدس کا وہ بپتسمہ جو اعمال 2 باب میں ہے, جب پینٹیکوست کے دن ابھی وہ نہیں آیا جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا انتظار کرنا منادی کریے. لیکن یہ خدا یسوع مسیح جی اٹھنے کے فوراً بعد شام کے بعد روح پھونکتا ہے شاگردوں پر اور کہتا ہے کہ میں, اور وہ روح سے بھر کرتے ہیں اور انہوں نے روح کو انہیں دیا. اور یہ بات جو یوحنا نے کہی, میں تو تمہیں توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیتا ہوں, لیکن میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے زور آور ہے, وہ تمہیں آگ اور روح سے بپتسمہ دے گا. پانی کا بپتسمہ جو بپتسمے کی تعلیم نہیں ہے, لیکن 5 اگر میں کہوں 5 بپتسمے ہیں کہ بشپ صاحب کی کوئی نئی تعلیم آ رہی ہے. بپتسمہ تو ایک ہی افسر کے ہاتھ میں ایک ہی ایمان ہے, ایک ہی بپتسمہ ہے. لیکن جب ہم تفسیر میں جاتے ہیں تو یوحنا کے انجیل میں, جب متی رسول کے انجیل میں ہم دیکھتے ہیں تو میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں توبہ کے لیے, لیکن میرے بعد
تو روح سے بپتسمہ، پانی کا بپتسمہ ایک، روح قدس کا دو، روح کا بپتسمہ، آگ عید پینتیکوست پر دن آگ کا بپتسمہ ہوا 3، اور ایک بپتسمہ وہ ہے کہ جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ آج جو بپتسمہ میں لینے کو جا رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کو جا سکتے ہیں۔ جب شلومی نے یہ بات کہی کہ میرے بیٹے یعقوب اور یوحنا جو پیارا شاگرد ہے وہ تیرے دائیں بیٹھے گا کہ بائیں، انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں میرا باپ آسمانی باپ کا اکثر جس نے مجھے بھیجا ہے، یہ میرے کسی کو اپنے دائیں بٹھانا یا بائیں بٹھانا میرے اختیار میں نہیں، یہ خدا یسوع مسیح نے کہا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بپتسمہ ایک ہی ہے، وہ ایمان کا بپتسمہ ہے، توبہ کا بپتسمہ ہے، لیکن آگے اس کی بلیسنگ ہے، اور جب اسٹیپ اسٹیپ ہوتے ہیں تو ہمیں اور آپ کا بھی بپتسمہ مل جاتا ہے، جس میں ہم ہم اگر کرنچیوں میں دیکھیے اس کے 12 باب میں، اور وہاں جو ہے پاکوں کی نعمتیں ہیں، تو پاکوں کی 9 نعمتیں ہیں، اور یہ بلیسنگ اس وقت ملتی ہیں جس وقت آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن کے ساتھ چلتے ہیں، تو خدا آپ کو روح قدس کے وسیلہ سے عطا فرماتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہاں لکھے کہ تمہاری سلامتی ہو، جو مین بات ہے کہ دروازہ بند ہے، اور خدا یسوع مسیح آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور پھر کہا جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں آگے کہ اس پر شاگرد کتنے ہیں؟ 10 شاگرد ہیں، ایک تو یہودا اسکریوتی ہے ہی نہیں، پیچھے رہ گئے 10 میں سے ایک اور نہیں، وہ کون سا نہیں؟ ایسٹر والے دن جب خدا یسوع مسیح ریزریکشن والے دن جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، شاگردوں میں ایسے بند کمرے میں دروازہ کھلتا ہے، اندر آتے ہیں، تو کتنے شاگرد ہوتے ہیں بتائیں نا؟ اونچا بولے 10 تارے ہو جائے بچے کہتے ہیں 11واں کدھر ہے؟ 12واں کدھر ہے؟ 12واں یہودا اسکریوتی جو مر چکا ہے۔ اب ایک اور شاگرد وہ کون ہے جو نہیں ہے؟ تم رسول آج ان 11 شاگردوں میں نہیں ہے، اور یہودا اسکریوتی خدا یسوع مسیح کو چھوڑ چکا ہے، دے چکا ہے۔ اب جو 10 شاگرد باقی ہیں وہ موجود ہیں، اب 11واں نہیں ہے۔ اب اگر ایک نہیں، ہم تمثیل دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کے کرنے کی کہ جب اس کی اپنے وہ گڈھا میں جب وہ جمع کرتا ہے باڑہ میں، وہ کیا کہتے ہیں بھیڑوں کو، تو 100 بھیڑ ہوتی ہیں، تمثیل دیتے ہیں، تو ایک بھیڑ اس چرواہے کی نہیں ملتی، تو وہ 99 کو بند کر کے انہیں لاک کر کے سیو کر کے اور ایک کو ڈھونڈنے کے لیے چلا جاتا ہے اور اسے ڈھونڈ کر لاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کو جو 99 اس کے پاس ہوتی ہیں ان کو وہ سنبھالتا ہے، لیکن اس لیے انہیں ایک بھیڑ کی ضرور فکر ہے جو ان میں شامل نہیں ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہیں کھو گئی ہے اور جنگل میں ہے، تو کہ بھیڑیاں نہ کھا جائے۔ خدا یسوع مسیح 99 کو سیو کرتے اور 100ویں بھیڑ کے لیے نکل پڑتے ہیں اور انہیں بچاتے ہیں۔ یہاں 10 شاگرد ہیں لیکن 11واں نہیں، 12واں تو ہے نہیں، یسوع کو چھوڑ چکا ہے۔ اب جو 11واں وہ کدھر ہے؟ آئیے اب دیکھتے جو میڈم نے آیت پڑھی، انہوں نے جب آیت پڑھی تو لکھا کہ 8ویں روز آج کے دن خدا یسوع مسیح تمہارے رسول کے لیے ہے، باقی 10 شاگردوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے رسول کے لیے ہے۔ پھر دروازے بند، پھر دعا کر رہے ہیں اور جناب دروازہ کھلا ہے، اور خدا یسوع مسیح وہی سچویشن ہے۔ اور ویسے 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور تما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑے ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے تمہا سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دے، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلیوں میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد کر۔ تمہا نے
جواب میں اس سے کہا اے میرے خداوند اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح توما کے لیے آتے ہیں اور توما اوپر کیا کہہ رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے خداوند یسوع مسیح 12 شاگردوں کو پچھلے اتوار مل کر جاتے ہیں، مگر ان میں 12 میں سے ایک شاگرد یعنی توما جسے توام یعنی جڑواں بھائی تھے، توام کہتے ہیں، یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ کہ اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میووں کے سراغ نہ دیکھ لوں اور میووں کے سراغوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ یہاں کنڈیشن لگاتا ہے، یہاں ایک کنڈیشن لگاتا ہے، ایک نہیں 2-3 کنڈیشن۔ تم رسول کہتے کہ بھائی بات سنیں، آپ 10 کہہ رہے ہیں آپ نے خداوند کو دیکھا ہے، لیکن میں اس بات کا یقین نہیں کرتا۔ میں تو جب تک خود دیکھ نہ لوں، اس کے ہاتھوں میں جو تیر چکے گئے وہ سراغ نہ دیکھ لوں، وہ پستی جس میں دھاگا لگا تھا وہ نہ دیکھ لوں، ان ہاتھوں پر جہاں تیر لگے تھے انگلی نہ ڈال کے دیکھوں اور دھاگا جہاں لگا تھا وہاں ہاتھ نہ ڈال کے دیکھ لوں، میں یقین نہ کروں گا، ہرگز یقین نہیں کروں گا۔ اب یہ شاگرد ہے، تو مرسول ہے، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ بھی ان میں شامل ہے۔ ان شاگردوں کے ساتھ یروشلم سے جب یروشلم کی طرف آ رہے تھے اور 5 سنڈے کا دن تھا اور اس میں یروشلم میں داخل ہونے کا دن تھا، جو تمہارا رسول ساتھ ہے اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ضرور ہے۔ یہ اس وقت ساتھ تھا جب خداوند یسوع مسیح پترس سے باتیں کر رہا تھا اور پترس خداوند یسوع مسیح سے باتیں کر رہا تھا، میں نہیں چاہتا کہ وہ یروشلم جائیں اور بہت رک جائے۔ جب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے آدمی کو ضرور ہے کہ وہ یروشلم جائے اور بہت ہی دکھ اٹھائیں، اور مرقس رسول کی انجیل میں لکھا کہ وہ اسے کوڑے ماریں اور اسے بہت ہی لام تان کریں، تھپڑ ماریں، اور اس حالت کو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو جمعے کو روز جسے گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، مصلوبیت کے وقت جو کچھ ہوا 9 بجے سے 12 بجے تک، وہ ساری تصویر کشی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح یروشلم داخل ہوتے ہوتے کہہ رہے اور تمہارا رسول جو ہے وہ ساتھ ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا ضرور ہے کہ وہ 3 دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ بات وہ آخری ہے، یہ بھی تم رسول کو سمجھنی ہے کہ یہ بھی بات کری اور خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ نہ تو 3 عورتوں کی گواہی مان رہے ہیں، نہ 10 شاگردوں کی گواہی مان رہے ہیں، نہ یہ گواہی کہ خداوند نے ان سے دیکھا، خداوند نے ان سے ہم کلام ہوئے، لیکن یہ کہہ رہا کہ جب تک تم رسول، اب یہ کہہ کر بات ختم ہوگی۔ اب پھر اتوار آ گیا 8واں دن، پھر وہی سچویشن، دروازے بند ہیں، باہر لگے ہوئے ہیں اور دروازہ کھلتا ہے اور دعا کر رہے ہیں اور خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان کھڑا ہے۔ اب وہ 10 سے مخاطب نہیں، خداوند یسوع مسیح نے وہ کہا کہ تمہاری سلامتی ہو، سلامتی پہلے چاہیے لیکن سب کی، لیکن 10 سے مخاطب نہیں، اب اس شخص سے ہیں جو شک کی حالت میں ہے، جو بے اعتقادی کی حالت میں ہے، جو بے یقینی کی حالت میں ہے، اور جو گواہی پر ایمان نہیں لا رہا۔ ہم تو گواہی پر ایمان لائے نا، ہم تو دیکھیں ہی، اسی لیے تو خدا نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائیں۔ اور خدا نے یسوع مسیح نے کہا ادھر آ، ادھر آ، پترس ادھر آ نہیں، یوحنا ادھر آ نہیں، یعقوب ادھر آ نہیں، شمعون اور کسی شاگرد کو نہیں بلایا، فلپس ادھر آ نہیں، تم اور ادھر آ۔ اور وہ بات جو تمہارا رسول پچھلے اتوار شاگردوں کے ساتھ کر رہا تھا، خداوند یسوع مسیح اس وقت بھی ان کے درمیان موجود تھا، وہ کہ جسمانی حالت میں نہیں تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کل آج اور ابد تک یکساں اور وہ اومنی پریزنٹ ہے، ہر وقت ہر جگہ پر موجود ہے۔ ہاللیلویا۔
کہ خدا یسوع مسیح نے اس لیے تمہاری بات سن لی، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تمہیں جانتا ہے۔ زبور میں اس کہتا ہوں خدا ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا سب کچھ جانتا ہے۔ کون سی بات اور کس کو کس بات کو قرآن کی روح سے قرآن میں جو لکھا میں بیان کروں یہ ٹائم نہیں ہے میں اپنی باتیں بیان کروں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اٹھ آ کر دیکھ میرے ہاتھوں میں، جن کے بارے میں کہتا ہے میں انگلی ڈالوں گا اور میں دیکھوں گا، بھاگا جان لگا میں ہاتھ ڈالوں گا۔ اور آپ کو پتہ ہے تمہارا رسول کی فیمس تصویر ہے ورلڈ میں جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی تصویر میں ہاتھ ڈالے ہوئے، اور تمہارا رسول پھر ہاتھ ڈالا اس میں نہیں، انگلی ڈالی نہیں، تصویر میں وہ کہ امیجنیشن ہے دکھایا گیا لیکن اس نے نہیں، اس نے کہا خدا میں مان لیا، اس نے محسوس کیا کہ میں غلطی پر تھا، I was mistaken، میں نے غلطی کی ہے اور زندہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لایا، اور اب وہ خدا یسوع مسیح میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح نے کہا بات یہاں ختم نہیں ہوئی، بات یہاں سے شروع ہوئی ہے، اور میرے اور آپ کے لیے مبارک ہے وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان نہیں۔ ہاللیلویا، آپ یو آر دی بلیسڈ پیپل، یو آر دی بلیسڈ چرچ، جو خدا یہی نہیں چاہتی۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مسیحی نہیں ہیں، اوپر سے مسیحی نہیں ہے، اندر سے مسیحی ہیں، اور بہت سے لوگ جو اوپر سے مسیحی ہیں لیکن وہ اندر سے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے جو اندر سے مسیحی ہیں، مسیح سے پر ایمان رکھتے ہیں، اوپر سے نہیں لیکن وہ بھی مسیحی ہیں۔ مقاصد مل کر بہت سارے کتابیں کھولی جائیں گی اور ہر اہل لغت اس کے درمیان ہوگی، اس کا استقبال کریں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ غیر قومیں ہوں گی جو یسوع پر ایمان لا چکی ہیں، اس کے معجزات کے وسیلہ سے، اس کے عجائب کے وسیلہ سے۔ لیکن کچھ لوگ گواہی دیتے ہیں، کچھ لوگ گواہی نہیں دیتے، گواہی دیں یا گواہی نہ دیں، ان کے اندر زندہ مسیح یسوع ہے۔ ہاللیلویا، اور وہ لوگ خدا میں ہمیں ان کا استقبال کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تم رسول کے بارے میں سن 52 میں خدا یسوع مسیح 33 برس کی عمر میں مصلوب ہوئے۔ اس کے بعد سن 52 آتا ہے جو کہ 33 میں 19 جمع کرو تو 52 بنتا ہے۔ ٹھیک 19 سال بعد خدا یسوع مسیح نے تم رسول کو بڑے صغیر میں بھیجا، انڈیا میں بھیجا، کشمیر میں بھیجا، اسلام آباد میں بھیجا، پنڈی میں بھیجا۔ ٹیکسٹ وہاں کے واردات ہیں موجود ہیں کہ جو تمہارا رسول یہاں ہے وہ لاہور میں آیا، کشمیر میں گیا، اور وہ بات کی باتیں ہیں، لیکن خدا نے اس مسیح نے اسے بڑے ذکیر میں بھیجا، اور ہمیں خدا یسوع مسیح نے اپنی جگہ تمہارا رسول دیا کہ یہاں ہم خدا یسوع مسیح کو قبول کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑے ذخیر میں کرسچینٹی کب آئی؟ پھر ہم سوچ میں پاتے ہیں وہ انگریز آئے تھے، 200 سال حکومت کی، اور سن 48 میں پھر پاکستان تو جب 1900 میں 200 نکالے تو وہ 1800 اور 1700 بنتا ہے، اور یہ انگریز تو تب آئے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ 16ویں صدی میں آئے تھے، پرتگال کے لوگ آئے تھے مشنری، اور انہوں نے ایونجلزم کیا 16ویں صدی میں۔ بھائی یہاں ایونجلزم سن 52 میں شروع ہو گیا تھا، 52 میں تم رسول انڈیا میں آ چکا تھا، اور 77 میں جسے کہتے ہیں ہم آفٹر اینو ڈومینین 80، مطلب جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ٹیچر بھی ہیں، ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں کیلنڈر کے ساتھ BC اور AD۔ BC ہوتا ہے بیفور کرائسٹ، خدا یسوع مسیح سے جو پہلے واقعات ہوتے ہیں، پہلے ایئر ہوتے ہیں، اسے BC کہتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی پیدائش سے پہلے۔
خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے جب شروع ہوتے ہیں انہیں اینو ڈومینین کہتے ہیں، اینو ڈومینین کہتے ہیں ایئرز آف دی لارڈ، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں خداوند یسوع مسیح کے سالوں میں گزار رہے ہیں، دیز آر دی ایئرز آف دی لارڈ، AD میں ہم گزار رہے ہیں، اور اب 2000 سال پورے ہو گئے، تیسرا 1000 سال شروع ہے، ساتویں ہزاری شروع ہے، سیبیٹیکل ملینیم شروع ہے، اور سیبیٹیکل ملینیم ہی خداوند کے ساتھ ہے جس میں اس کو نے آنا ہے۔ اس کے بارے میں مکاشفہ میں لکھا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔